سیکھتے ہیں، جو اس کو لرن کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بھی فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سلولی پڑھیں، آہستہ آہستہ۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث بھی ہیں جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائیں کہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے صحیح طریقے سے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا ریوارڈ دے گا۔ تو آئیے سیکھتے ہیں تجوید کا معنی کیا ہے۔ المعنی اللغوی کہتے ہیں کہ اس کا لٹرل میننگ جو ہوتا ہے، جو لغوی معنی ہے، اس کا مطلب ہے التحسین، اچھا کر کے، بیوٹیفل کر کے پڑھنا، خوبصورت کر کے پڑھنا۔ التحسین ٹو بیوٹیفائی سم تھنگ، یعنی ہم کسی چیز کو بھی اچھا کر کے پڑھتے ہیں، اچھا بناتے ہیں۔ آپ کھانا بھی بناتے ہیں تو جب آپ دل سے کرتے ہیں، اس کو سیکھ کے کرتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ بغیر انگریڈینٹس کے صحیح بغیر مطلب تکا چلاتے ہیں تو پھر اس وقت وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو جب آپ تحسین میں لے کے آتے ہیں، اس کو پورے طریقے سے پڑھتے ہیں، کرتے ہیں تو وہ اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا ٹیکنیکل میننگ ہے المعنی الاصلاحی، ٹیکنیکل میننگ ہے اعطاء کل حرف حقہ و مستحقہ، ٹو گیو ایوری لیٹر its right with its description and its origination، یعنی ہر لیٹر کو اس کا حق دینا، ہر لیٹر کو اس کے معنی کے ساتھ اس کو تحسین کر کے پڑھنا، خوب کر کے پڑھنا، خوبصورت کر کے پڑھنا۔ اب آتا ہے بینیفٹس آف لرننگ تجوید۔ The benefits of learning tajweed are many as reflected in some of following ahadith. The reciters of the Quran will be in the company of the noble and obedient angels۔ اگر کوئی قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، وہ طریقہ جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا اس طریقے سے پڑھتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ اینجلز جو پاک ہیں، مقدس ہیں، ان کی کمپنی میں ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، may Allah be pleased with her، relates that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said verily the one who recites the Quran beautifully, smoothly and preciously, he will be in the company of the noble and obedient angels۔ تو آج آپ یہ سوچیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صرف آپ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا رحمت کے پر بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ جب بھی گھر سے نکلے، جس نیت سے نکلے کہ ہم قرآن کو سننے جا رہے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہی آپ نے جیسے ہی نیت بنائی، الحمدللہ فرشتے آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ آئے۔ ایون کہتے ہیں کہ جیسے ریڈ کارپٹ ہوتا ہے، اب ریڈ کارپٹ پہ چل کے آتے ہیں، کوئی جیسے بادشاہ کہیں جاتا ہے، پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، تو آپ بھی ریڈ کارپٹ پہ چل کے یہاں پہ آئے ہیں دین سیکھنے، قرآن سیکھنے۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ اور ہم سب قرآن کو سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے you will be in from the best of people، یعنی اگر آپ قرآن کو سیکھتے ہیں تو آپ وہ بہترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ be pleased with him said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the best of you are the ones who learn the Quran and teach it to others۔ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ پھر بھی بہترین لوگوں میں سے ہیں، اگر سکھا رہے ہیں تو پھر بھی بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ there are 10 rewards for each letter you recite from the Quran۔ اگر آپ قرآن میں سے کوئی بھی ایک لیٹر پڑھتے ہیں تو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ 10 نیکیاں تک ہوتا ہے۔ Whoever reads a letter from the book of Allah, he will have reward and the reward will be multiplied by 10۔ I am not saying the letter Alif Lam Mim is a one word or one letter۔ I'm saying that the Alif is a letter, Lam is a letter and Mim is a letter۔ ترمذی۔ یہ حدیث جو ہے یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک لیٹر ہے، بلکہ 3 لیٹر ہے اس میں، الف ایک لیٹر ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے۔ تو ان کو آپ جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے ریوارڈ؟ 30 ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کا ایک
پیج پڑھتے ہیں یا ایک رکوع پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کتنا ریوارڈ ملتا ہے. ہم اس کو گننے بیٹھ جائیں تو ہم گن نہیں سکتے ہیں, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کو. دا قرآن ول بی لیڈ یو ٹو پیراڈائز. اگر آپ قرآن کو سیکھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو پھر جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے, آپ جنت کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں. The Quran is an intercessor, something given permission to intercede, and it is rightfully believed in. Whoever puts in front of him, it will lead him to paradise. جو اس کو عمل کرتا ہے, اس کے مطابق چلتا ہے, وہ جنت میں جاتا ہے. اور اسی کے اپوزٹ کیا ہے کہ whoever puts in behind him, جو اس کو چھوڑ دیتا ہے, جو اس کو پڑھتا نہیں ہے, it will steer him to the hellfire. وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے وہ راستہ چوز کیا کہ جو ہم اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ انشاءاللہ اپلائی کریں گے, اس پہ عمل کریں گے. جب ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہر طرح کے جو کام ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے کہ تجوید کو سیکھتے سیکھتے ساتھ ہم قرآن کو بھی سیکھیں, قرآن کے میننگ کو اور احادیث کو. موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم یوٹیوب پہ بھی جائیں یا ویسے بھی اگر موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی جاتی ہیں, ڈیپلی ہمیں نہیں بتایا جاتا, حدیث کے مطابق ہمیں نہیں بتایا جاتا, ہمیں جسٹ تو ایک سٹوری ٹائپ بتا دی جاتی ہے. لیکن ہمیں حقیقت میں حدیث کا پتہ نہیں ہوتا کہ حدیث کیا ہے, حدیث کس کو کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی سب سے پہلے سیکھیں گے کہ حدیث کیا ہے, what is حدیث, and who is the صحابہ کرام, and who is the تابعین, تبع تابعین. اینڈ یہ ایک چین ہے جو کہ جن سے ہمیں دین ملا. یعنی ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پہ عمل کرتے ہیں. کیوں؟ قرآن ایک بک ہے, یہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں, حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ان سے پوچھا جائے وہ کیوں, تو وہ کہتے ہیں حدیث پہ ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث پروفٹ کی ہے بھی کہ نہیں, یہ تو لوگوں نے لکھی ہے. حالانکہ لوگوں نے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ جو رائٹنگ کا سلسلہ ہے اپنی زندگی میں ہی سٹارٹ کر دیا تھا. صحابہ سے کہا تھا کہ آپ ان کو لکھنا شروع کریں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام اس وقت تو پیپر نہیں ہوا کرتے تھے, تو لیدر پہ لکھوایا, اسی طرح پتوں پہ لکھوایا, اسی طرح سٹون, مطلب جو چیزیں وہاں تب اویلیبل تھیں تب وہ ان چیزوں پہ لکھوایا گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب صحابہ کرام شہید ہونا شروع ہو گئے, جنگیں ہونا شروع ہو گئی, تو بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. تو اس وقت پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پراپر ایک لکھنے کا حکم دے دیا کہ جو بھی بات میں کروں اس کو لکھ لیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مشورہ دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اس کو ایک کتابی شکل دے دیں, ایک بک کی شکل میں لکھ دیں. اس وقت پھر صحابہ کرام کو ایک ایک کو کر کے بلایا جاتا تھا اور ان سے شہادت لی جاتی تھی, وٹنس کس بلایا جاتا تھا کہ واقعی, یعنی صرف ایک صحابہ سے وہ بات سن کے لکھی نہیں جاتی تھی, ان کے علاوہ بھی باقی صحابہ کو بلا کے ایز اے وٹنس پیش کیا جاتا تھا کہ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے. تو وہ جب کہتے کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے تو پھر اس کو کتاب میں باقاعدہ ترتیب دیا جاتا تھا. تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ تجوید کا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا لٹرلی میننگ جو ہے, اس کا لغوی معنی کیا ہے, تحسین, اچھا کر کے پڑھنا, خوبصورت کر کے پڑھنا.